بات عرض کر دوں کہ ساری معاشرت کے جتنے احکام ہیں وہ اس کی بنیاد دو حدیثیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دو حدیثیں سمجھ لینی چاہیے اور اپنی زندگی میں ان کو منطبق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو انشاءاللہ معاشرت کی ساری باتیں درست ہو جائیں. ایک حدیث وہ ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان در حقیقت وہ ہے جس کی زبان سے بھی اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یعنی جس کی زبان سے بھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, جس کے ہاتھ سے بھی کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے, اس سے مسلمان سالم رہے, سلامتی میں رہیں. اور جو استعمال فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ المسلم من سلیمہ. المسلم کا مادہ بھی سلامتی ہے اور سلیمہ کا مادہ بھی سلامتی ہے. تو بتایا کہ اصل میں مسلمان وہ ہے کہ جو سلامتی کا پیغام دے دوسروں, جس کے ہر قول و فعل میں دوسرے کے لیے سلامتی ہو, کوئی ادنا تکلیف اس کے ذریعے اس سے کسی دوسرے کو نہ پہنچے. یہ ایک بنیادی اصول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا. اور علماء کرام نے یہ فرمایا کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ بھئی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, اس سے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, یہ اس لیے کہ مسلمان معاشرے میں بات کی جا رہی تھی. لیکن کسی غیر مسلم کو بھی ناواجبی تکلیف پہنچانا بھی اتنا ہی ناجائز ہے. کسی غیر مسلم کو بھی جتنی شریعت نے مثلا جہاد کا حکم دیا ہے تو وہ جہاد اپنی جگہ پر ہے. جہاد کا جب وقت آئے تو جہاد کے احکام اس کے اوپر لاگو ہوں گے. لیکن اگر ہم غیر مسلم ہمارے ساتھ امن کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کو تکلیف پہنچانا بھی ناجائز ہے اور وہ بھی شریعت میں منع ہے. ہمارے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم تمہارے ساتھ رہتا ہو اور اس کو ایک کافر کہہ کر خطاب کرنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہو تو کافر کہہ کر خطاب کرنا اس کو جائز نہیں, یا کافر کہہ کر خطاب کرنا جائز نہیں اگر اس کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو اتنی شریعت سے رعایت رکھی ہے. تو ایک تو بنیادی حدیث وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بٹھا دے اس کو. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. سلامتی میں رہے مسلمان اس سے, اس کی زبان سے بھی اس کے ہاتھ سے بھی. اور زبان اور ہاتھ کا ذکر اس لیے فرمایا کہ عام طور سے تکلیفیں انہی دو چیزوں سے پہنچتی ہیں, زبان سے یا ہاتھ سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور چیز سے اگر تکلیف پہنچا دے تو وہ جائز ہے. مطلب جو ہے کہ تکلیف سے سلامتی میں رہیں دوسرے لوگ. اور سلامتی کا معنی یہ ہے کہ نہ تو جسمانی تکلیف پہنچے نہ ذہنی تکلیف پہنچے. کسی کو ذہنی تکلیف دینا, کسی پریشانی میں مبتلا کر دینا, کسی تشویش میں, کسی اضطراب میں ڈال دینا, چاہے آپ نے اس کو مارا نہیں, اس کو کوئی اس کے جسم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی, لیکن ایک ذہنی تشویش میں مبتلا ہو گیا آدمی, یہ بھی اس کو تکلیف پہنچانا ہی ہے. اور ایک مسلمان کو اس سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے. دیکھو شریعت نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر شریعت کے احکام پر ہم غور کریں تو ہمیں ہر چیز میں نظم و ضبط سکھایا کہ جو کام کریں وہ نظم و ضبط کے ساتھ کریں. نماز ہے, کیا کتنی سخت تاکید فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صفوں کو سیدھا رکھو. سب کو سیدھا رکھنے کا کتنا اہتمام فرمایا, کتنی تاکید فرمائی قدم قدم پر. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے تو پہلے
سارے صف کی نگرانی کرتے تھے. اگر کوئی آگے پیچھے ہو رہا ہوتا تھا پہلے کہتے قدم یا فلان آخر یا فلان، تم آگے ہو جاؤ، تم تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. اب تو ماشاءاللہ صفوں کے نشان بنے ہوئے ہیں تو اس میں آسان ہو گیا، ہو جاتا ہے سب کا سیدھا کرنا. اتنی تاکید فرمائی، قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، وہ صاف صفن، قسم ہے ان لوگوں کی جو صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی یہ بات پسند ہے کہ قسم کھائی اس کی. کیوں بھائی، یہ تو ایک سب نماز کسی طرح بھی آگے پیچھے ہو کر پڑھ لیتے تو کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ ہمیں سکھایا، نظم و ضبط ہر کام کے اندر. تو ایک مسلمان کو اس نظم و ضبط کا نمونہ ہونا، یہ نہیں کہ بس جب نماز ہو رہی ہے تو بے شک وہ صاف پاک ضبط کا اہتمام ہے، جب آپ دوسری جگہ گیا تو بھیڑ ہوگی اور دھکا پیلی شروع کر دی. یہ شریعت کا نہ حکم ہے، نہ تقاضا ہے، نہ مزاج ہے. تو ایک تو حدیث یہ ہے جو میں نے سنائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، ایک بات. دوسری بنیاد ہے وہ حدیث جس میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب لاخیک ما تحب لنفسک وکرہ لاخیک ما تکرہ لنفسک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند کرو جو آپ کے لیے پسند کرتے ہو، اس کے لیے بھی وہ بات ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو. یعنی یہ بات نہیں ہے کہ اپنے لیے کوئی اور پیمانہ ہے، دوسرے کے لیے کوئی اور پیمانہ ہے. جب کسی کے ساتھ کوئی سلوک کر رہے ہو تو یہ سوچو کہ اگر یہ سلوک میرے ساتھ یہ کرتا تو مجھے اچھا لگتا یا برا لگتا، مجھے تکلیف پہنچتی یا راحت ملتی. یہ پہلے سوچ لو. اگر تم اپنے لیے اس سلوک کو گوارا کرتے ہو تو بے شک دوسرے کے ساتھ بھی گوارا کرو، لیکن اپنے لیے اگر ناپسند کرتے ہو تو دوسرے کے لیے پھر اس کو پسند کرنے کا اور دوسرے کے لیے ایسا سلوک روا رکھنے کا کوئی جواز نہیں. یہ بنیاد ہے معاشرت کے احکام کی. یہ دو حدیث ہیں. دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے احتراز اور دوسرے کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا جیسا آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے، یہ ساری معاشرت کے احکام کی بنیاد ہے ان دو حدیثوں پر. تو حضرت والا نے انہی کی بنیاد پر یہ احکام ذکر فرمائے ہیں، اور یہ احکام خود حضرت نے اپنی طرف سے معاذ اللہ گھڑ نہیں لیے، قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے اور فقہائے کرام کی کتابوں سے ماخوذ ہے، فقہ کے اندر بھی مذکور ہیں اور تصوف کی کتابوں میں مذکور ہے.